میڈیکل لیبارٹریز کے اس نظام کے حوالے سے حکومتی اور سرکاری عہدیداروں کا کیا کہنا ہے؟ آئیے سنتے ہیں کہ وہ اپنی اس غیر ذمہ داری پر کیا موقف اختیار کرتے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے میں جب سے پرائیویٹ سیکٹر میں لیبارٹریز اسٹیبلش کرنے کا ایک رجحان جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو اس میں اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں کہ وہ ان قاعدے قوانین کو پوری طرح سے فالو نہیں کیا جا رہا، اور اس میں کوئی اس طرح کا ریگولیٹری سسٹم نہیں ہے کہ وہاں جا کے کوئی انسپیکشن کی جائے یا چیکنگ کی جائے یا ان کو کوئی لائسنس دیا جائے۔ فرض کریں کوئی بندہ کوالیفائڈ اسپیشلسٹ نہیں ہے اور وہ ایز اے اسپیشلسٹ کام کر رہا ہے یا ایز پیتھولوجسٹ کوئی لیبارٹری رن کر رہا ہے، تو اس کے پارٹ پہ دس از اگینسٹ دی میڈیکل ایتھکس، اور اگر اس میں کوئی چیز کوئی ریگولیٹری پوائنٹ آؤٹ ہو جاتی ہے تو گورنمنٹ جو ہے تھرو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل اس کے اوپر ایکشن لیتی ہے۔ یہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ ایسی لیبارٹریز بھی ہوں گی جن کے پاس اسٹینڈرڈ کا اکوپمنٹ نہیں ہوگا، کوالیفائڈ سٹاف نہیں ہوگا، وہ فیسلٹیز نہیں ہوں گی، لیکن وہ رپورٹس جاری کر رہے ہوں گے۔ جہاں تک ان کی مانیٹرنگ کا تعلق ہے جی، وہ کسی جیسے پہلے میں نے بتایا کہ کوئی اس کا میکانزم یا کوئی پیرامیٹرز ایسے نہیں ہیں کہ ان کے کام کو چیک کیا جائے۔ پچھلے 2-3 سال میں سیف بلڈ ٹرانسفیوژن آرڈیننس گورنمنٹ نے پروملگیٹ کیا ہے تاکہ لیبارٹریز میں جو بلڈ گروپنگ ہے اور ٹیسٹنگ ہے اور اس کی اسکریننگ ہے وہ ٹھیک ہو سکے، اس کا ہمارا ادارہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ یہاں پہ اگر کسی سائٹ پہ یا کسی چھوٹے بازار میں یا کسی ایسی جگہ پہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ یہاں پہ ایک بزنس لوکیشن ہے، یہاں پہ کلائنٹ آتے ہوں گے اور جو سپل اوور ہے بزنس کا وہ کہیں پہ اٹریکٹ کرنے کی کسی کو اگر کوئی موقع ملتا ہے اور لوگوں نے بغیر ایکسپرٹیز کا خیال رکھے ہوئے اور وہاں پہ کوئی ایسی چیزیں اسٹیبلش کر لی ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کو رول آؤٹ تو نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں لیبس کھلی ہوئی ہیں، ایک ڈاکٹر کا نام لکھا ہوا اس کے باہر، وہ ڈاکٹر کون ہے، کہاں پہ ہے، کبھی اسے بات ہو جائے نہیں ملے گا آپ کو۔ وہ جی اتنے بجے سے اتنے بجے تک آتے ہیں اور پورے تھبے پہ سائن کر کے چلے جاتے ہیں، نہ تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے ریزلٹس ہیں، کوئی صحیح ہے غلط ہے یا کیا نہیں ہے۔ وہ اگر ریٹائرڈ ہیں، کچھ ورکنگ بھی ہیں، وہ سگنیچر ان کا کافی ہوتا ہے، چلے جاتے ہیں۔ I'm sorry, that's not acceptable۔ ہماری جو بدقسمتی ہے وہ یہ کہ ہم جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں نا تو ہم ایک دم سے کہتے ہیں کہ 4 دن کے اندر ہم نہ امریکہ اور یورپ کے برابر ہو جائیں۔ جو آپ کے سسٹمز میں ڈیولپمنٹ آتی ہے، جب آپ ایک سسٹم کو تبدیل کر کے اس کو ایک معیار پہ لانا چاہتے ہیں نا، تو آپ کو وہ کام سٹیپ بائی سٹیپ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آج صرف ایک کام کرے، حکومت کر لے کہ جی ہم ساری لیبز کی رجسٹریشن کر کے صرف یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی لیب پیتھولوجسٹ، کوالیفائڈ پیتھولوجسٹ رن کر رہے ہیں، اور حکومت اخبار میں دے دے کہ یہ لیبز ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوالیفائڈ پیتھولوجسٹ یہاں پہ رن کر رہے ہیں یا سپروائز کر رہے ہیں کام کو، تو یہ پہلا سٹیپ ہوگا۔ کیا ان چیزوں کے لیے کوئی قانون، لا، سپرویژن ہے یا نہیں ہے؟ ویل، میں نے اس کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا ضرور پتہ چل گیا ہے یہاں 10-11 سال میں کہ یہاں پہ ہر چیز کا قانون بنا ہوا ہے، ایک نہیں کئی قانون بنے ہوئے ہیں، قانون پہ قانون، اس کے اوپر اور قانون، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی امپلیمنٹیشن نہ ہو، اور امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کو سسٹم بنانا پڑتا ہے۔ کسی کو آپ فرض کیجئے اٹھا کے کہہ دیں جی یہ تو رزلٹ ہے، تو آپ کو تو کینسر ہے، اس کا رزلٹ، اس کا ایفیکٹ اس بندے پہ کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کو کہہ دیں کہ HIV پازیٹیو ہے، وہ بندہ تو پاگل ہو جائے گا۔ فیملی کو پتہ چلا، اس نے کہا جی یہ HIV پازیٹیو آیا۔ وہ تمام لیبز جہاں پہ کوالیفائڈ ٹرینڈ پیتھولوجسٹ جن کو اون اور رن نہیں کرتے، آپ ان کے ریزلٹس کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے، سمپل ایز دیٹ۔ ناظرین، آپ نے آج کے ہمارے پروگرام میں دیکھا کہ کس طرح لالچی عناصر غریب مریضوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، اور سرکاری ہسپتالوں میں قائم اربوں روپے کے فنڈ سے قائم میڈیکل لیبارٹریز کیا کر رہی ہیں اور ان سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ سرکاری اور حکومتی عہدیدار اور دوسرے ذمہ دار حکام خواب خرگوش سے جاگیں اور غریب عوام کی قسمت بدلیں۔ اس دعا کے ساتھ نصیر واگا
اور دنیا انویسٹیگیشن سیل کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ ناظرین، ہمیں آپ کی آراء کا انتظار ہے۔ آپ اپنی تجاویز ہمیں dic@duniatv.tv پر بھیجیے۔ اللہ حافظ۔